نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. کہہ دیجئے کہ میں آپ کو خبر دوں اس سے بہتر چیز کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو. الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پس بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو اور بچا دیجئے ہمیں آگ کے عذاب سے. الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور استغفار کرنے والے ہیں صبح کے وقت. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، اور اللہ کے فرشتوں نے اور اہل علم نے جو کھڑے ہونے والے ہیں انصاف کے ساتھ. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ جو زبردست حکمت والا ہے. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے چند ان چیزوں کا تذکرہ کیا تھا جن پر انسان جو ہے تکبر اور تفاخر کرتا ہے، جیسے ان میں سے بیٹے، مال، سونا چاندی، اور اسی طرح آج کے زمانے میں پہلے چونکہ اس زمانے میں گھوڑوں پر جو ہے تفخر کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں کہتے گاڑیاں، والانعام، اور جانور اور کھیتیاں. آج کل تو کھیتیاں کم ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جس کے پاس جتنا بڑا ذمہ دارہ ہوتا تھا اس کو زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا. تو آگے اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان چیزوں سے بہتر چیز آپ کو بتاؤں میں. یہ جو چیزیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں، سونا چاندی، کھیتی، جانور جو ہے، یہ ان چیزوں سے بہتر میں آپ کو چیز نہ بتاؤں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ دنیا کے باغات کی طرح نہیں ہے کہ موسم آیا پھل آ گیا، موسم چلا گیا پھل چلا گیا، بلکہ ایسا نہیں ہے. ہر موسم میں ہر پھل آپ کو میسر ہوگا، اور اگر کسی درخت سے پھل توڑیں گے تھوڑی دیر کے بعد اس پر اور پھل آ جائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ اس جنت میں ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں جو حیض، نفاس، بلغم، پیشاب، پخانہ، خون، ہر چیز سے پاک ہے. وہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی. جتنا مرضی کھا لو، ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم، یا پھر پسینہ آئے گا سب کچھ ہضم، اور وہ پسینہ اس کے اندر بدبو نہیں ہوگی بلکہ وہ کستوری جیسی خوشبو ہوگی. اور اسی طرح نہ وہاں جو ہے پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے نہ وہاں جو ہے ناک کی بلغم، نہ گلے کی بلغم، کوئی چیز نہیں ہوگی. جو گندگی چیز جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، انسان عام طور پر جو ہے نفرت کرتا ہے، ان چیزوں سے کوئی چیز وہاں میسر نہیں ہوگی. اللہ رب ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو جنت میں دنیا کے اندر جن چیزوں سے عورت جو ہے ناپاک ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی وہاں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہوگی.
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہاں جو ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راضی ہوں گے، بندے اللہ رب العزت سے راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نعمتیں اتنی دیں گے کہ بندے خود بخود اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا جو ہے اللہ رب العزت کی وہاں زیارت نصیب ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنے لوگ ہوں گے، اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو حضور سے فرمایا کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ہر آدمی کو نظر آتا کہ نہیں آتا؟ کسی کو دیکھنے میں دقت آتی ہے؟ صحابہ کہ نہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کی زیارت ہوگی، ایسے جیسے 14ویں کا چاند ہے، سب کو زیارت ہوگی اللہ کی۔ یہ خاص طور پر جمعے والے دن جو ہے اللہ رب العزت کی سب کو زیارت نصیب ہوگی، جو جنت کے اندر ورضوان من اللہ، اللہ رب العزت کی رضا ہوگی، وہاں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ جیسے جو ہے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، اور جس جگہ ہم گناہ کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں وہ چیز، اس لیے کہتے ہیں کہ جب سفر میں جاؤ تو کسی نہ کسی مسجد میں ضرور نماز پڑھو، تاکہ جو ہے قیامت والے دن وہ مسجد ہمارے حق میں گواہی دے کہ اس نے اس جگہ پر بھی نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے یہ زمین اور یہ ہاتھ، پاؤں، اور اسی طرح کرامن کاتبین، یہ ساری چیزیں جو ہیں یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گی یا ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اگر ہم نے گناہ کیے تو ہمارے خلاف، اگر ہم نے جو ہے نیکی کی تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اگر فرمایا الذین یقولون، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائیں تیرے اوپر، ہر چیز پر ایمان لائیں، چاہے وہ اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، ہم ہر چیز پر ایمان کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ سب کچھ۔ فاغفر لنا، اور ہمیں جو ہے ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہم نے نیکیاں کی ان کو قبول فرما لے، ان کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ان کو معاف فرما کر ہمیں جو پورا پورا اجر نصیب فرما دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جو ہے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگے جو ہے چند ان کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا ہے؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی یا آزمائش آ گئی، اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی نامواقع کوئی چیز پیش آ گئی، اس پر بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح صادقین، اور سچ بولنے والے ہیں ہمیشہ، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدق